ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي. آج کی اس ویڈیو میں جنت کے متعلق چند باتیں کی جائیں گی۔ جنت اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ایک جگہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، کسی کان نے اسے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل پر بھی اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ گویا جنت ہمارے خواب و خیال سے بھی زیادہ حسین و خوبصورت جگہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی رہائش گاہ ہے۔ عرش خداوندی جنت کی چھت ہوگا اور عرش کے بالکل نیچے یہ جنت ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم نے آسمان کو بنایا تو اس کو ہم نے توسیع بخشی، یعنی وہ ہر وقت پھیل رہا ہے۔ یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ جس طرح آسمان ہر وقت پھیل رہا ہے اسی طرح جنت بھی ہر وقت پھیل رہی ہے۔ جیسے ایک کمان سے تیر نکلے تو وہ تیزی سے چلتا ہے، جس تیزی کے ساتھ وہ سفر کرتا ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ جنت پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت دم بدم اس کے بندوں پر بڑھ رہی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ اس نے انعام والی جگہ کو ہر وقت پھیلتے رہنے کا حکم فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے ایک مکان جنت میں بنایا ہے اور ایک مکان جہنم میں بنایا ہے۔ اگر وہ نیک آدمی ہے تو موت کے وقت اسے پہلے جہنم کا مکان دکھاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر تو برائیاں کرتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، اب چونکہ تو نے نیکی پر زندگی گزاری لہٰذا تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ جب اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ موت کی تکلیفیں بھول جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ کنگار ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے جنت کا مکان دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو نیکیاں کرتا تو تجھے اللہ رب العزت یہ مکان دیتے، لیکن چونکہ تو نے برائیاں کی، گناہ کیے اور توبہ بھی نہیں کی، اور اب تیری موت کفر پر آ رہی ہے، شرک پر آ رہی ہے، منافقت پر آ رہی ہے، اس لیے اب تجھے جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ سن کر اس کے دل میں حسرت بڑھ جائے گی اور کہے گا کہ کاش میں بھی اسلام قبول کر لیتا اور نیک بن جاتا تو آج مجھے بھی جنت مل جاتی۔ اسی حسرت اور خوف کے ماحول میں جب اسے موت آئے گی تو اس موت کی تکلیف اور بھی زیادہ ہو جائے گی، اور اسی حال میں اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ قیامت کے دن جو بندے ہوں گے اللہ ان کو پروٹوکول عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر خاص مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے پر پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ پروٹوکول کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی کو گھر بلانا ہو تو اسے اپنی سواری اور ڈرائیور بھیج کر بلا لیتے ہیں۔ ایک تو ویسے ہی ان کو بلا لیتے ہیں کہ آپ گھر آ جائیے، مگر عزت افزائی اس میں ہوتی ہے کہ مہمان بہت ہی معزز ہو تو اپنا بندہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ مہمان کو لے آؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن جنتیوں کو پروٹوکول عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجیں گے اور ان کو فرمائیں گے کہ میرے بندوں کو میرے پاس لے آؤ، تو وہ پھر جنتیوں کو باجماعت لے کر جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الزمر آیت نمبر 73، جنتی لوگ قیامت کے دن جنت کی طرف چلیں گے جماعت بن کر۔ جب وہ جماعت بن کر چلیں گے اور جنت کے دروازے تک پہنچیں گے تو فرشتہ ان کو کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی ان کو وہاں سلام بھی پیش کیا جائے گا، اور ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے اور ان کو کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ سلام ان کا ایک معنی تو سلامتی ہے اور دوسرا مطلب شاباش ہے، یعنی ان کو فرشتے یوں کہیں گے کہ تمہیں شاباش ہو، تم جیتے رہو۔ جیسے آدمی کسی کو
خوش ہو کر کہتا ہے، اسی طرح فرشتے خوش ہو کر کہیں گے، تم جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں رہتے ہوئے صبر کیا اور اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا۔ اب تم دیکھنا کہ اللہ رب العزت تم کو کتنا اچھا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بھی جنتی جنت میں داخل ہوگا تو فرشتے اس کو سلام کریں گے، پھر وہ اپنے گھر کی طرف جائے گا تو اللہ رب العزت ہر جنتی کو بہت اکرام عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جب بھی جنت میں داخل ہوگا اور فرشتے اس کو سلام کر چکیں گے، جب وہ اپنے گھر کی طرف جائے گا تب اللہ رب العزت ہر جنتی مرد و عورت کو سلام فرمائیں گے۔ اب یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہر جنتی مرد اور ہر جنتی عورت کو سلام کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا آپ کسی کے گھر جائیں تو گھر کی عورت دروازے پر آپ کا استقبال کرتی ہے اور آپ کو سلام کرتی ہے، تو یہ جو اہل خانہ سلام کرتے ہیں یہ آپ کا اکرام ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی جنتیوں کا اکرام فرمائیں گے۔